الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ درس القرآن والحدیث الآن عن الاسراء والمعراج ولذا استمروا استماعا۔ آج کا درس قرآن درس حدیث اسراء اور معراج کے بارے میں ہے۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی سیر کا سفر جو اسراء کہلاتا ہے اس کو 15ویں سپارے میں خلاق عالم جل شانہ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر نقص اور عیب سے پاک وہ ذات ہے الذی اسری بعبدہ جو اپنے بندہ خاص کو جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لے گیا، سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے ابتدائی حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، لنریہ من آیاتنا اس لیے کہ اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اس لیے کہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ جل شانہ قریش کی باتوں کو سن رہا ہے، وہ جو معراج کو جھٹلاتے ہیں قریش، اور ابو جہل نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ دیکھو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بہکی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے سے مسجد حرام سے مسجد تک کی سیر کر کے آ گیا، تو ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا کفار قریش نے، اور معراج کے منکر یہی کفار قریش تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا تھوڑا سا سفر، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد تک اتنا طویل راستہ طے کر کے واپس بھی آ گئے؟ ابو جہل نے ڈھنڈورا پیٹا اور کفار قریش کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس کا انکار کیا، تو خلاق عالم جل شانہ نے آیت کے شروع میں فرمایا سبحان الذی، ہر نقص اور عیب سے پاک وہ ذات ہے الذی اسری بعبدہ جس نے اپنے بندہ خاص اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرائی۔ سیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی سیر کرائی، اللہ نے کرائی۔ جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ تھوڑے سے ہی وقت میں دور ترین طویل ترین راستہ طے کروا دے، کیونکہ اس کی قدرت ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز پہ وہ کامل قدرت رکھتا ہے۔ تو سمیع اور بصیر بھی اسی کی صفت ہے، قادر مطلق بھی اس کی صفت ہے۔ آیت کے شروع میں لفظ جو سبحان ذکر کیا نا، سبحان عموماً وہاں ذکر کیا جاتا ہے جب کہیں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہو،
بہت ہی عجیب و غریب اور اہم واقعہ بیان کرنا ہو تو اس کے شروع میں لفظ سبحان ذکر کیا جاتا ہے۔ سبحان کے معنی ہے تنزیہ، یعنی ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا، اور یہ وہیں استعمال ہوتا ہے جب بہت ہی حیران کن واقعہ پیش کرنے، محیر العقول، جو عقل، انسانی عقل کو حیران کر دے، وہاں جو واقعہ پیش کیا جائے وہاں سبحان شروع میں آتا ہے۔ تو جب سبحان شروع میں آتا ہے تو چونکہ واقعہ معراج اور اسراء انتہائی عجیب و غریب تھا، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد تک کی سیر کرانا اسی تبارک اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں سیر کرا دی۔ اس لیے اس پر تعجب کے اظہار کے لیے پہلے لفظ سبحان ذکر کیا، اور اسرا یسری اور سرا یسری یہ رات میں سیر کرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بعبدہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے صفت عبودیت، بندہ خاص ہونے کی صفت کو ذکر فرمایا، یہ صفت خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمائی، اور لیلن بھی ذکر فرمایا تاکہ شک نہ رہے کہ سارا سفر رات کو ہی ہوا تھا۔ پھر لیلن پہ جو دو زبرے ہیں جن کو تنوین تقلیل کہتے ہیں، دو زبرے لیلن، یہ جو تنوین ہے دو زبرے، لیلن پہ دو زبرے ہیں تنوین تقلیل کے لیے، یہ اس سے معلوم ہوا کہ سارا سفر رات میں ہوا، اور رات کے بھی کچھ حصے میں ہوا، بہت کم حصے میں۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، وہ جس چیز کو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، قدرت کاملہ ہے، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کی ابتدا کون سی؟ قرآن نے بیان کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سفر معراج، جس کو اسراء قرآن میں جس کو بیان کیا، اس کو اسراء کہتے ہیں، رات کو سیر کرانا۔ یہ مسجد حرام سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کی انتہا مسجد اقصی پہ ہوئی تھی۔ یہ دوران سفر، یہ اللہ نے سارا اتنا طویل ترین سفر رات کے ابتدائی حصے میں طے کرا دیا۔ اسی لیے امام الفسیر عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر لیلن کی تفسیر میں فرماتے ہیں، لیلن یعنی اول اللیل، رات کے شروع میں تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اتنا طویل ترین سفر طے کروا دیا۔ یہ کرایا کیوں کرائی سیر؟ مسجد حرام سے مسجد تک یہ اسراء کیوں کرائی؟ اسراء اللہ جل شانہ نے کیوں کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا، وَلَقَدْ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھاتے ہیں، ان کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی۔ ادھر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ جو من ہے یہ بیانیہ ہے، تبعیدیہ نہیں، یہ کچھ حصہ بیان کرنے نہیں بلکہ بیانیہ ہے۔ تو وَلَقَدْ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ہم بادشاہی دکھاتے ہیں، وہ من آیاتنا کا حصہ ہے۔ جبکہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ زمین و آسمان کی سیر بھی کرائی، بادشاہی دکھائی، اور بہت کچھ عطا فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی تھی وہ ساری من آیاتنا کا حصہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بے یقیناً ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھاتے ہیں، یہ من آیاتنا کا حصہ ہے، جز ہے۔ خلاق عالم جل شانہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں عجائبات دکھائے۔ وہ کون سے عجائبات ہیں؟ امام الفضل عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فَكُلُّ مَا رَأَى تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَكُلُّ مَا رَأَى تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَفَكَانَتْ مِنْ عَجَائِبِ اللَّهِ، یعنی اس رات جو بھی دکھایا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب اللہ کے عجائبات اور نشانیوں میں سے تھے، اللہ جل شانہ کی عجائبات اور نشانیوں میں سے تھے۔ یہ قرآن نے
مسجد اقصی سے لے کے مسجد حرام تک کا ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں اسراء، رات میں سیر کرانا۔ معراج کا ذکر قرآن میں صریح الفاظ کا ذکر نہ کیا گیا، وہ حدیث صحیحہ میں ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ عقل میں آنے والا سفر تھا، معقول طریقے پہ تھا، یعنی انسانی عقل اس کو سمجھ سکتی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کی ذات سیر کروا رہی ہے، اور ایک انسانی ذہن بھی مان لیتا ہے۔ اس لیے کفار قریش نے اس کا شدت سے انکار کیا، وہ اس کو بھی نہیں مان رہے تھے، تو معراج کو وہ کیسے مانتے؟ کیونکہ اب مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر اور عالم بالا مکان، عالم لا مکان کی جو سیر تھی، دیدار الہی تھا، وہ کیسے کفار قریش تسلیم کرتے؟ وہ سرے سے اسراء کے بھی منکر ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مختصر سے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اتنی کم مدت میں طے کر دیا۔ تو کفار چونکہ عناد اور بغض میں اندھے تھے، لہذا ابو جہل سبھی جتنے کفار قریش انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے قرآن کا انکار کیا، کیونکہ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اسراء ہے، رات کو سیر کرائی اللہ نے۔ اسراء یہ جو 15 سپارے میں بیان ہے یہ اسراء ہے، اور جو حدیث صحیحہ میں بیان کیا گیا وہ معراج ہے۔ اسراء کا انکار کفر صحیح ہے، کیونکہ قرآن کی نص قطعیہ سے ثابت ہے، اس کا انکار دائرہ اسلام سے آدمی کو خارج کرتا ہے۔ اور جو معراج ہے وہ مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر، عالم بالا کی سیر، عالم مالکان کی سیر، وہ جو معراج ہے وہ احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا بدعتی بد مذہب اور اہل سنت والجماعت کے مذہب سے خارج ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں معراج کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ معراج کو معراج کیوں کہتے ہیں۔ معراج عروج سے بنا ہے، عروج کہتے ہیں بلندی کی طرف جانا، عروج وہ کہنا فلاں کو عروج ملا ہے، یعنی اس کو بلندی ملی ہے، مقام و مرتبہ ملا ہے۔ عروج معراج کے لیے لفظ، چونکہ یہ معراج عروج سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے بلندی کی طرف جانا۔ مسجد اقصی سے آسمان، پہلے آسمان کی سیر، یہ حدیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے۔ حدیث صحیحہ مشہورہ یعنی وہ حدیث مبارکہ جس کو ایک دور میں ایک صحابی نے روایت کیا اور بعد میں جماعت نے اس کو روایت کیا ہو، محدثین کی جماعت روایت کرے اور ایک جماعت اس کو روایت کرنے لگ جائے تو اس کو حدیث مشہورہ کہتے ہیں۔ حدیث مشہورہ کا انکار کرنے والا بد مذہب، گمراہ اور بددین ہوتا ہے۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں معراج کا ذکر کیا گیا، اسی لیے اس کا انکار کرنے والا بدعتی کہلاتا ہے۔ اور وہ حدیث صحیحہ بخاری، مسلم، مشکات المصابیح اور دیگر حدیث صحیحہ نے اس کو بیان کیا ہے، بڑی سند جید کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آگے جب آسمانوں کی طرف عروج کیا تو اس کو بالکل حدیث میں مکمل انداز میں صحیح الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، جس میں کمی، ضعف اور کمزوری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ خود وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ کما روى البخاری والمسلم فی صحیحین، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم نے صحیحین میں نقل کیا۔ ورواه مسلم بن حجاج قشیری فی صحیح، امام مسلم بن حجاج قشیری نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتی تو بالبراق۔ اب حدیث شروع ہو رہی، معراج کو بالکل حدیث صحیحہ کی خدمت میں ہم روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی لغویات یا شعر و شاعری کی صرف غلط شعر و شاعری یا من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ حدیث صحیحہ کی روشنی میں عرض کر رہے ہیں تاکہ مکمل اور صحیح بات مسلمانوں تک پہنچے۔ کیا فرماتے ہیں سرکار لکھا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اوتی تو بالبراق، میرے پاس براق ایک جانور لایا گیا، یہ جنتی جانور تھا، 40,000 براقوں میں سے ایک یہ لایا گیا جو انتہائی عاجزی کرنے والا اور کمزور تھا۔ جنت میں جبریل امین علیہ السلام ان کو لے کے آئے۔ اب اس کی طاقت کا کیا عالم تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حلیہ کیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
طویل فوق الحمار و دون البغل، یہ گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا اس کا قد۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یادع حافر عند منتہا طرفہ، اور اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی، تا حد نگاہ اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ آپ کی اور ہماری نگاہ ہمارے سے اٹھائیں تو آسمان پہ جاتی ہے، حالانکہ ہمیں نیلا نظر آ رہا ہے، نیلا نہیں ہے یہ، لیکن فاصلے کی وجہ سے یہ بلیو اور نیلا ہمیں نظر آتا ہے، یہ لوہے کا آسمان ہے جو حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ تو اس براق کی رفتار کی سپیڈ دیکھیں کہ وہ قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی، وہ پہلا قدم وہاں پڑتا تھا۔ تو اللہ کی قدرت ہے، وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مشرق تک کی سیر کرا دے، کون سی بعید ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنی تخلیق میں بے مثال یہ بھی چیز پیدا کی کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا تھی وہاں اس کا پہلا قدم تھا، تا حد نگاہ اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرقبتہ، میں اس براق پہ سوار ہوا، اس پہ سوار ہوا، حتی آتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ میں بیت المقدس میں پہنچ گیا، میں بیت المقدس میں آ گیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فربطت بالحلقۃ التي یربط بها الانبیاء، میں نے اس کو اس حلقہ کے ساتھ باندھ دیا، براق کو، جس کے ساتھ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھ دیا اس حلقے کے ساتھ دیگر انبیاء جس کے ساتھ باندھتے تھے، فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد بیت المقدس میں، حتی آتیت بیت المقدس، بیت المقدس میں داخل ہوا، فصلیت فی رکعتین، اب بڑی اہم بات آ رہی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس میں 2 رکعتیں پڑھی۔ مسلم بخاری کی دیگر حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وحانت الصلاۃ فاممتہم، نماز کا وقت آ گیا تو میں نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی۔ شب معراج یا ہوا معنی اول و آخر، یعنی معراج کی رات، وہ جو سرکار کے بارے میں اول آخر کے الفاظ فرمائے گئے حدیثوں میں، اس کے کیا معنی کہ اول بھی ہیں اور آخر میں بھی ہیں۔ اول سب سے پہلے سرکار کا نور تخلیق کیا گیا جو قرآن اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر لباس بشریت میں بھیجے گئے جو کہ قرآن اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ سب سے اول چونکہ سرکار کا نور تخلیق کیا گیا یہ اول ہونا ہے، اور نبوت اس وقت دی جا چکی تھی، یہ نہیں کہ ابھی جو بیان ہو رہا تھا کہ 11 سال میں نبوت اب ملی، نعوذ باللہ، اب نہیں ملی نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث صحیحہ اٹھا کے دیکھ لیں، سرکار فرماتے ہیں کن تو نبی، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا اور دیگر محدثین نے نقل کیا، ترمذی شریف نے نقل کیا، کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ امام احمد بن حنبل کی اور دیگر محدثین کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ أَوْ مُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِي، جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مابین تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس کو سلیمان بن احمد طبرانی نے بھی نقل کیا۔ تو یہ ابھی 11 سال کے بعد نعوذ باللہ نبوت نے بھی اعلان نبوت کیا۔ فرق دیکھیں نا، ڈفرینس، ایک ہوتا ہے نبوت ملنا اور ایک ہوتا ہے اعلان نبوت کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو کوئی ایک ڈگری ملی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کسی کو کوئی ڈگری ملی ہوئی ہے لیکن ابھی پرمیشن اجازت نہیں ہے کہ ابھی اظہار کرے، اور 10 سال بعد اسی ڈگری کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے یہ ڈگری ہے ملی ہوئی، تو ملی ہوئی تو پہلے سے تھی مگر اظہار اب کیا ہے، یہ فرق ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی عالم بنا ہے، اس نے ظاہر نہیں کیا لیکن 10 سال بعد اس نے اعلان کیا کہ یہ میرے پاس ڈگری ہے، تو ملی تو پہلے سے ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اسی وقت عطا کر دی تھی جب نور محمدی تخلیق ہوا تھا۔
حدیث سیدہ نے یہ فائنل کیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت المقدس میں داخل ہوئے، فحانت الصلاۃ فاممتم، حدیث ثابتہ کی حدیث، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا وقت آ گیا، میں نے سارے انبیاء کی امامت کی ہے۔ اس میں بڑا نکتہ ہے، شب معراج عیاں ہوئے معنی اول و آخر، اول و آخر کے صحیح معنی تو شب معراج معلوم ہوئے۔ وہ کیسے معلوم ہوئے؟ ہیں 10 بس 10 کھڑے پیچھے، امامت جو پہلے کر گئے تھے، وہ جو پہلے امام بنے تھے دنیا کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، وہ 10 ب10 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ اعلیٰ تعظیم البرکت شعر کو قرآن و حدیث کے معنی میں تفسیر کر کے بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کو بخاری مسلم کی حدیث صحیحہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انبیاء آدم سے لے کے سارے انبیاء شب معراج، بخاری مسلم کی یہ حدیث صحیحہ جو اپنی خدمت میں عرض کی، شب معراج سرکار کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں بیت المقدس میں۔ انبیاء کو گزرے تو ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزرتے ہیں، کسی کے ہزاروں سال ہے، کسی کے لاکھوں، کسی اس سے زیادہ ہے، آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس سے حدیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد وفات زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مردہ ہوتے نعوذ باللہ، عام بندوں کی موت ڈیتھ کی طرح ان کی ڈیتھ اور موت ہوتی اور فنا کر دیے جاتے تو پھر شب معراج بیت المقدس میں سارے انبیاء مقتدی بن کے پیچھے کیسے کھڑے ہوتے؟ اس لیے مسلم شریف کی حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری عند کثیف الاحمر، جس رات اللہ نے مجھے اسراء کرائی، سیر کرائی، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء بعد وفات زندہ کر دیے جاتے، موت کا وعدہ حق ہے لیکن بعد وفات زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہی قرآن و حدیث نے عقیدہ دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ موت ہے، حق ہے، ہر ایک کی حق ہے، انبیاء کو بھی آتی ہے، رسولوں کو بھی آتی ہے، مگر اس وفات کے بعد زندگی جاویدانی جسم و روح کے ساتھ جیسے دنیاوی زندگی ہوتی تھی، قبروں میں ایسی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہیں۔ فحانت الصلاۃ فاممتم، حدیث صحیحہ کے الفاظ کہ سرکار فرماتے ہیں نماز کا وقت آ گیا، میں نے سارے انبیاء کی امامت کی ہے۔ اب نماز پڑھی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم خرجت، پھر میں باہر نکلا، فَإِذَا جَاءَ جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِّنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک شراب کا برتن، شراب کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ لے کے آئے۔ شراب سے مراد یہاں شراب طہور ہے، وہ شراب نہیں جو دنیا میں پی کے لوگ دماغ خراب کرتے ہیں اپنا، پینا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، کاروبار بھی حرام، وہ شراب نہیں۔ یہ وہ شراب طہور ہے جو جنت میں جنتیوں کو پلائی جائے گی، جس سے دماغ نہیں پھریں گے، اس سے دماغ نہیں پھرے گا، اب اس کا لذت آئے گی۔ ہر ایک کا اللہ نے سسٹم رکھا ہے۔ دنیاوی جو شراب بیچی خریدی جاتی چاہے جتنی معیاری ہو، ساری جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں، گناہ کبیرہ، اسی وجہ سے حرام ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے دودھ کے پیالے کو اختیار کر لیا۔ فقال جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو یعنی دین اسلام کو اختیار کیا، جو فطرت چاہتی ہے آپ نے اس کو پسند کیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء، اب یہاں سفر معراج شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہے۔ ثم حدیث صحیحہ بخاری مسلم کی حدیث صحیحہ کے الفاظ، ثم عرج بنا الی السماء، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہمیں جبریل امین علیہ السلام آسمان کی طرف لے کے چلے، عروج کیا، معراج کرائی، آسمان کی طرف عروج کیا، بلند ہوئے، ہمیں لے کے چلے۔ فاستفتح جبریل،
جب آسمان پہ پہنچے پہلے جبریل امین فاستفتح جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا. فتح یفتح کے معنی کھولنا، اوپن ہونا، اور استفتح استفتان باب استفعال ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کھلوانا. ایک ہوتا ہے خود کھولنا اور کہتے ہیں کھلوانا. آپ نے فلاں اکاؤنٹ کھلوا لیا، کسی سے کروا لیا، یعنی کسی کو کہنا کہ ایسا کرو، اس کو کہتے ہیں استفتح. فاستفتح جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا، کیونکہ آسمان پہ ایک بیٹھا ہے فرشتہ جس کے ذمہ آسمانوں کے دروازے کھولنے اور بند کرنے ہیں. جبریل امین علیہ السلام آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ کھولنے کو کہا. فقیل تو پوچھا گیا، من انت ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ یہ جو دروازہ کھولنے کو کہہ رہے ہیں آپ کون ہیں؟ فقال انا جبریل، فرمایا جبریل امین علیہ السلام. قیل وقد ومن معک، اور پھر دوسرا سوال ہوا آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل امین نے عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، اللہ کے محبوب میرے ساتھ ہیں. فقیلا قد بعث الی، تو عرض کی گئی کیا ان کو بھیجا گیا ہے؟ فقال، تو سرکار اوقات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث کے الفاظ ہیں، جبریل امین نے عرض کی وقد بعث الی، ہاں ان کو بھیجا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے، دروازہ کھولو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ففتح لنا، آسمان کا پہلا دروازہ کھول دیا گیا، پہلا دروازہ کھلا. فَإِذَا آنَا بِآدَمَ علیہ السلام، تو میری ملاقات آسمان دنیا پہ آدم علیہ السلام سے ہوئی. فَرَحَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، ویلکم جس کو انگلش میں کہتے ہیں، خوش آمدید کہا. وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، اور میرے لیے دعائے برکت کی، میری دعائے خیر کی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم قال ثم عرج بنا الی السماء الثانیہ، پھر جبریل امین علیہ السلام دوسرے آسمان پہ مجھے لے کے گئے. فاستفتح جبریل، پھر جبریل امین علیہ السلام دروازہ کھولنے کو کہا. قیل من انت، پوچھا گیا کون ہیں آپ؟ فقال، جبریل امین نے کہا انا جبریل، میں جبریل امین علیہ السلام ہوں. قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا میرے ساتھ ہیں. قیل وقد بعث الی، قال وقد بعث الی، عرض کی گئی کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں ان کو بلایا گیا ہے. ففتح لنا، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ہمارے لیے دوسرا آسمانی دروازہ بھی کھول دیا گیا. فَإِذَا آنَا بِإِبْنَ ذِي الْخَالَةِ عِیسیٰ ابْنِ مریم وَیحییٰ ابْنِ زکریا، تو یہ دوسرے آسمان کا جب دروازہ اوپن ہوا کھلا تو میری ملاقات عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا سے ہوئی. یہ دونوں میرے خالہ زاد بھائی ہیں، عیسیٰ ابن مریم، یحییٰ ابن زکریا، یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام. فرحبا ودعوا لی بخیر، دونوں نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، دعائے خیر دی. ثم عرج بنا الی السماء الثالثہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تیسرے آسمان کی طرف گئے. جبریل امین ایسا مجھے تیسرے آسمان کی طرف عروج کر کے لے گئے. تیسرے آسمان پہ ہم نے معراج کی. جب تیسرے آسمان پہ پہنچے فاستفتح جبریل امین علیہ السلام دروازہ کھولنے کو کہا. قیل من انت، پھر سوال ہوا کون ہے؟ قال جبریل، تو فرمایا جبریل امین ہوں. قیل ومن معک، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں. قیل وقد بعث الی، قال وقد بعث الی، عرض کی گئی کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں ان کو بلایا گیا ہے. فاستفتح جبریل ففتح لنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ففتح لنا، یہ تیسرا آسمانی دروازہ بھی ہمارے لیے کھول دیا گیا. فَإِذَا آنَا بِیوسف علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ دروازہ کھول گیا تو میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. آگے حدیث کے کیا الفاظ ہیں مسلم شریف حدیث کے؟ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، یہ تیسرا آسمان دنیا کا جو دروازہ کھلایا گیا یہاں پہ میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. اور یہ وہ ہیں اِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، جن کو پوری کائنات کا آدھا حسن دیا گیا. یہ مخلوق ہے نا،
جتنے بھی نبی اور رسول گزرے سارے مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، اور نبیوں میں پھر یوسف علیہ السلام کو اس کا ساری کائنات کا آدھا حسن دیا، تو کیا حال ہوا تھا جس کو سورہ یوسف میں بیان کیا گیا، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کیا کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی، کیونکہ آدھی کائنات کا حسن جس میں ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے حسن کی کیا بات کریں گے، شاہد ازلی اللہ جل شانہ، مالک حقیقی، جو اصل اللہ کی ذات ہے، جو خالق ہے، اس کے حسن کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلا حجاب دیدار کرایا، جیسے پچھلے سیشن میں، پچھلے نشست میں، ہم پچھلے جمعے میں اس کو تفصیل سے دیدار خدا پہ ہم نے پورا موضوع کنٹینٹ باندھ کے اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ تو آپ بتائیں جب اللہ اپنا دیدار کرائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث، ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، کہ کوئی شخص بھی مجھ پہ سلام بھیجے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، الا رد اللہ علیہ روحی، میں اللہ کے جلووں میں ہوتا ہوں، اللہ میری توجہ امتی کی طرف کرواتا ہے، حتی رد علیہ السلام، تو میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یا مخلوق کا آدھا حسن تھا، انگلیاں کٹ گئی، اب جب خود خالق و مالک جل شانہ اپنا جلوہ دکھائے اور بلا حجاب دیدار کرائے، وہاں ماہونے اور وہاں کی مصروفیت کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں اللہ میری روح سے مراد توجہ، اللہ میری توجہ امتی کی طرف کرتا ہے تو امتی کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو جو کوئی امتی جہاں سے سلام بھیجے سرکار جواب دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیحہ ابو داؤد شریف نے فائنل کر دیا، واضح کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات بھی، فرحبا ودعا لی بخیر، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ ثم عرج بنا الی السماء الرابعہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم چوتھے آسمان کی طرف گئے، چوتھے آسمان پہ، فاستفتح جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا، کوئی تو عرض کی گئی من انت، آپ کون ہیں؟ قال جبریل، فرمایا جبریل امین علیہ السلام، قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی محمد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا میرے ساتھ ہیں۔ قیل وقد بعث الی، قال وقد بعث الی، عرض کی گئی کیا ان کو بلایا گیا؟ فرمایا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ ففتح لنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ چوتھا آسمانی دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ فاذا انا بہارون علیہ السلام، فاذا انا بادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پر میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ فرحبا ودعا لی بخیر، انہوں نے بھی مرحبا کہا، دعائے خیر دی۔ وقال اللہ عز وجل، اللہ ان کے بارے ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ ادریس علیہ السلام بھی اٹھائے گئے تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تھے، یہ بھی اٹھائے گئے تھے، ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی، پھر فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء الخامسہ، پھر پانچویں آسمان پہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے لے کے چلے، جب پانچویں آسمان پہ ہم چلے، ہماری معراج پانچویں آسمان پہ ہوئی۔ فاستفتح جبریل امین علیہ السلام نے پانچویں آسمان کا دروازہ کھولنے کو کہا۔ قیل من انت، وہی عرض کیا گیا آپ کون؟ قال جبریل، فرمایا جبریل امین ہوں۔ قیل ومن معک، عرض کی گیا آپ کے ساتھ کون؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ قیل وقد بعث الی، قال وقد بعث الی، عرض کی گئی یا آج کی رات ان کو بلایا گیا؟ فرمایا ہاں آج کی رات ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، اللہ کی ذات نے ان کو بلایا ہے۔ ففتح لنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات پھر یعنی شب معراج وہ پانچواں آسمانی دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ فاذا انا بہارون علیہ السلام، میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ فرحبا ودعا لی بخیر، انہوں نے مرحبا خوش آمدید کا دعائے خیر دی۔ ثم عرج بنا الی السماء السادسہ، پھر ساتویں آسمان کی طرف ہم نے عروج کیا، ہماری معراج چھٹے آسمان کی طرف ہوئی۔ فاستفتح جبریل امین نے پھر دروازہ کھولنے کو کہا۔ قیل من انت، عرض کی گئی آپ کون؟ قال جبریل، فرمایا میں جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، عرض کی آپ کے ساتھ کون؟
قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیجیے محمد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. قیل وقد بعث علی، قال وقد بعث علی، عرض کی گئی ان کو بلایا گیا، فرمایا آج کی رات ان کو بلایا گیا ہے. ففوتح لنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو دروازہ بھی کھول دیا گیا، چھٹا دروازہ بھی کھول دیا گیا. فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. فرحبا و دعا خیر، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور دعائے خیر دی. موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں عرض کیا تھا رب آرنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. اللہ اکبر، یعنی دیدار کی درخواست کی تھی موسیٰ علیہ السلام. رب آرنی انظر الیک، اللہ کا دیدار ممکن ہے. اگر ممکن نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ کا نبی اس کا مطالبہ نہ کرتا، کیونکہ انبیاء کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا مطالبہ درست نہیں، اس لیے اس کا مطالبہ وہ نہیں کرتے. مطالبہ اس لیے کیا کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، لیکن او اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص رکھا ہے دنیا میں بلا حجاب دیدار. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لن ترانی، یہ نہیں فرمایا کہ لن احد یرانی، کہ کوئی ایک مجھے نہیں دیکھ سکتا. لن یرانی احد، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا. کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. پھر کیا فرمایا؟ ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کو دیکھو. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو اے موسیٰ تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، تو اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا جب اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پہ، پہاڑ ریزہ ریزہ پاش پاش ہو گیا، ذرے ذرے ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. ادھر کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تو اے موسیٰ علیہ السلام تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. ادھر کیا؟ بلا حجاب دیدار کرایا. قرآن میں سورہ نجم میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، حبیب نے جب اپنے رب کو دیکھا بلا حجاب دیکھا، آنکھ کسی طرف نہ پھری اور نہ حد سے آگے بڑھی. ادھر یہ حجاب اٹھا دیے گئے، بلا حجاب دیدار کرایا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو اللہ نے خاص رکھا ہے رویت کے ساتھ، یعنی دیکھنے کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، جیسا کہ پچھلے جمعے پہ حدیث صحیح ہم نے پیش کر دی تھی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت یعنی دیدار کے ساتھ خاص کیا. تو یہاں پر کیا حال ہے؟ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی، عرض کی آپ کا رب، کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ ان ربک مشتاق لقائک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے. آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن اور حدیث صحیحہ کو آگے رکھ کے اشعار میں زبردست ترجمانی کی. فرمایا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. جوش لن ترانی قرآن میں اللہ نے فرمایا. تبارک اللہ، سورہ تبارک اللہ دی 29 پارے میں، تبارک اللہ دی بیجادہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، بادشاہی ہے. تبارک اللہ و شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اعلیٰ نے قرآن کو اشعار میں بیان کیا. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں رب آرنی انظر الیک، اے اللہ اپنا آپ دکھا، تو کہیں تو یہ حکم ہو تو فرمائے لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور یہاں حدیث میں اللہ فرماتا ہے، جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں ان ربک مشتاق لقائک، اے حبیب تیرا رب تیری ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، تیری ملاقات کا مشتاق ہے. چلیں اللہ جل شانہ پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار بھی عطا فرمایا، ملاقات کا شرف بخشا. پھر جو موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء السابعہ، پھر 7ویں آسمان کی طرف ہم چلے.
فاستفتح جبریل، جبریل امین علیہ السلام دروازہ کھولنے کا، پھر وہی بات ہوئی، قال انا جبریل، فرمایا میں جبریل ہوں، پھر وہ سارا کلام چلا، قیلا ومما، آپ کے ساتھ کون، قال محمد، عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال وقد قیلا وقد بعث الی، قال وقد بعث الی، عرض کی کہ آپ کے ساتھ کون، فرمایا محمد، کیا ان کو بلایا گیا، فرمایا آج کی رات ان کو بلایا گیا، ففوت لنا فاذا انا بابراہیم علیہ السلام، سرکار فرماتے ہیں ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مسندن زارہ الی البیت المعمور، وہ آسمان والوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور یعنی اس قبلے کے ساتھ کمر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ کمر کرنا جائز ہے قبلہ کی طرف، یہ ہمارا قبلہ ہے، آسمان تک اس قبلہ ہے، ادھر کمر ہو جانے سے گناہ گار تو نہیں ہوتے، جیسے ابھی ہم کمر کر کے بیٹھے، خطیب کمر کر کے بیٹھتا، آپ ہی بیٹھتے، منہ ادھر ہوتا ہے، یہ تنگی نہیں رکھی ہے، ہاں پیشاب کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا یہ حرام ہے، یعنی کپڑے اتار کے نہاتے وقت یا پیشاب کیا، لوگ لیٹرینیں بھی غلط بنی ہوئی ہے یہ سامنے، ان کو چینج کرائیں فوراً، یہ فوراً اس کو انتظامیہ سے درخواست چینج کریں، ہم بھول جاتے تھے، ہر بار ذہن میں سے چلا جاتا، ان کی لیٹرینوں کا رخ یا تو جنوب کی جانب کریں یا شمال کی جانب کریں، کیونکہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا پیشاب کے وقت اور منہ کرنا اس حال میں پیشاب کرنا حرام ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تستقبل القبلۃ ولا تستبدلوها، قبلہ کی طرف نہ منہ کر کے پیشاب کرو نہ پیٹھ کر کے پیشاب کرو، بلکہ اس کی مخالف سمت بیٹھ جاؤ، جو اس کی مخالف سمت ہے، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ 70 أَلْفَ مَلَكٍ كُلَّ يَوْمٍ، اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لا يعودون الیہ، اور پھر کبھی بھی ان کا نمبر نہیں آتا، اتنے فرشتے ہیں، اندازہ لگائیں، ہر روز 70 فرشتے آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں بیت المعمور میں، پھر دوبارہ اور دوبارہ نہیں آتے، ان کا نمبر نہیں آتا، اتنے اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی انتہیت الی سدرۃ المنتہی، یہاں تک ہم سدرۃ المنتہی تک پہنچے، فغشی من امر اللہ ما غشی، تغیرت، کہ جب اللہ کے حکم سے سدرۃ المنتہی کو کسی چیز نے ڈھانپا تو اس کا رنگ بدل گیا، فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعت من حسنها، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاوحی الی عبدی ما اوحی، اللہ نے اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کی فاوحی الی ما اوحی، اللہ نے میری طرف جو مجھے کہنا تھا وہ کہہ دیے، یہ ناراض و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے کی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، فرجعت، میں لوٹا حتی انتہیت الی موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پہنچنا، فکان قاب قوسین، جو الفاظ ہے نا قرآن میں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنا، اور قرآن میں اس کو بیان کیا کہ اللہ کا وہ مقام اور قرب حاصل کیا جو کسی کو حاصل نہ ہوا، اتنے قریب ہوئے اللہ کے اپنے محبوب، اتنے قریب ہوئے، اتنا مقام قرب ملا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم مقدار رہ گیا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے، سرکار فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ما فرض ربک علی امتک، آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا، فرمایا 50 صلاۃ، دن رات میں 50 نمازیں، 50 نمازیں فرض کر دی۔ فقال موسیٰ علیہ السلام ارجع الی ربک فاسأل التخفیف فإن امتی لا یطیقون ذلک، رب کے حضور لوٹ جائیے اور کم کروائیے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، اس کی طاقت نہیں ان کی۔ وَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَّرْتُهُمْ، میں نے بنی اسرائیل کو جانچا، ان کا امتحان لیا، وہ ناکام ہوئے تھے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، لوٹ جائیے۔ سرکار فرماتے فرجعت الی ربی، میں رب کے حضور لوٹا اور عرض کی اے رب میری امت پر تخفیف فرما، یا رب خفف علی امتی، میری امت پہ کم فرما، تخفیف فرما، ہلکا کر۔ تو اللہ جل شانہ نے کیا کیا، فحط عنی 5، سرکار فرماتے اللہ نے 5 کم کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہوں نے کہا اور کم کروائیے،
آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اور کم کروائی. سرکار فرماتے فلم ازل ارجو الی ربی و بین موسیٰ حتی قال انہن 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ. میں اتنی بار رب کے حضور آیا گیا، اتنی بار 10 چکر لگے تھے، 10 50 ہو گئے نا، 9 چکر. تو اللہ کا دیدار ہر بار ہوا، ہر بار. تو اللہ جل شانہ نے کم کیے یہاں تک کہ 50 سے آ کے 5 پہ رہ گئے. فرمایا انہن 5 صلوات، یہ 5 ہیں ابھی. لکل صلاۃ 10، لیکن ہر کے بدلے میں 10 کا ثواب دوں گا. 5 پڑھیں گے فضائل کا 50 صلاۃ، 50 کا ثواب دوں گا. یہ 50 ہو گئے. تو اتنا بڑا تحفہ ملا شب معراج. مسلمانوں کے لیے معراج نماز ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، حدیث میں فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. یہ 50 جو 5 کر دی گئی، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے 5 کیے ہیں، ورنہ 50 فرض کر دیتا ہو، پوری 50 ادا کرنی ہوتی. آپ بتائیں کہ 5 50 میں 9 گنا کم ہوئی ہیں، 5 رہ گئی ہیں. اب ہمارے